بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. رواہ احمد۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا اور ساتھ ہی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے اور فرمایا یہ جدا جدا راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس کے لیے ہم قرآن میں روزانہ نماز میں دعا مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ تو بھائی، سیدھے راستے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائیڈ ہو کہ یہ سیدھا ہے۔ اور حضور سے سرٹیفائیڈ کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے راستے۔ قرآن میں جن کی تعریفیں بھری پڑی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، اور جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں باقاعدہ حکم دیا گیا ان کے پیچھے چلو، نجات پانی ہے تو مان علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلو۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ، سرٹیفائیڈ سیدھا راستہ۔ اب اس کے علاوہ جو ادھر ادھر راستے چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے۔ کئی شیطان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کئی شیطان کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ان جماعت منعم علیہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہیں، قرآن نے ان کا جنتی ہونا بیان کیا ہے، بس ان شیطانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے کسی نہ کسی طرح امت کو بد اعتماد کر دے، امت ان سے ہٹ جائے، امت ان سے پیچھے ہو جائے، امت ان پر اعتماد نہ کرے، جبکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بیان فرما چکے ہیں، ان کی تعریفیں فرما چکے ہیں، اور ان کے ایمان کی گواہیاں دی جا چکی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت پر اعتماد کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ہمیں ان تمام پر بھرپور اعتماد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔